تو غرض یہ کہ دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہر دنیاوی حاجت کے لیے کوئی الگ وظیفہ ہے. بہت بڑے بڑے وہ چھپے ہوئے نا کتابیں، وظائف کا انسائکلوپیڈیا. اب وہ سارے اس میں لگ رہے ہیں دلچسپی کے ساتھ سارا علم اس کا حاصل کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کون سا وظیفہ. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو علم ہے یہ دین کا علم نہیں ہے، یہ دنیا کا علم ہے. تو اپنے سارے علم کی رسائی اس کی طرف نہ رکھو. ایک مومن کے لیے تو جو سب سے بڑا تعویذ ہے، سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے، وہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہہ دے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر. کیونکہ جو کوئی انسان کو مصیبت آتی ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے تو بکثرت انسان کے اپنے گناہوں کی. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی ویعفو عن کثیر، قرآن کریم فرماتا ہے جو تکلیف بھی تمہیں آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے. اور ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ تو معافی کرتا رہتا ہے، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے گھڑ بھی لیتا ہے، کوئی تکلیف آ جاتی. تو اس واسطے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی معافی 2 رکعت نماز حاجت پڑھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ یا اللہ جو کچھ ہو رہا ہے شاید یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، اللہ مجھے معاف کر. اہتمام کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ لے اور جو حاجت ہے وہ مانگ لے. یا اللہ میں تو بے وسیلہ ہوں، میرے پاس کوئی اور کچھ نہیں ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میری یہ حاجت. یہ ہے جو اصل وظیفہ ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اصل وظیفہ. جو کوئی حاجت پیش آئے اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے. دعا اللہ تبارک و تعالی، اس پر ثواب بھی ہے، ہر دعا پر ثواب، چاہے دنیوی مقاصد کے لیے مانگ رہے تو وہ اس کو اپنا وظیفہ جان بناؤ، اس کو حرز جان بناؤ. اس فکر میں نہ رہو کہ کون سے وظیفے سے کیا ہو